नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 37 से सूरह ज़ुख़रुफ़। इसमें जिक्र की बात हो रही है, यानी अल्लाह ताला के जिक्र से जो अंधा बन जाए उसके बारे में जो है वो बहुत तमहीद की गई है इसमें, कि कुरान से जो अंधा बन जाए या अल्लाह ताला के जिक्र से जो अंधा बन जाए उस पर शयातीन जो है वो मुसल्लत हो जाता है और वो इसका साथी बन जाता है। ऐसा साथी जो कि हमेशा उसके साथ रहे, हमसर उस जैसा, है ना, और वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है। जिसे देखें आयत नंबर 37 में, व इन्नहुम, और बेशक वो ला यसुद्दूनहुम, तो सद्दा यसुद्दू, ठीक है, तो वो रोकते हैं उन्हें। सद्दा यसुद्दू का मतलब होता है रुकना और रोकना, दोनों ही मायनों में ये लिया जाता है। सद्दा यसुद्दू, रोकना या रुकना। बेशक वो रोकते हैं उन्हें अन सबीली, रास्ते से, व यहसबूना, और वो समझते हैं, हसीबा यहसबू से, और वो समझते हैं, हसीबा यहसबू फेल मुजारे है ये, गुमान करना, समझना, कि अन्नहुम, बेशक वो, मुहतदून, हिदायत याफ्ता हैं। इहतदा यहतदी से, मुहतदून, हिदायत वाले हैं। यानी इससे पहले क्या इरशाद हुआ था, क्या फरमाया गया था, कि जो शख्स अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत या बेरगबती करता है या इग्नोर करता है, छोड़ देता है कुरान को, तो शैतान उस पर काबू पा लेता है और उसका साथी बन जाता है। आँख की, अब यहाँ पर देखें कि याशु का लफ्ज़ पिछली आयत में आया, ठीक है। आँख की बिनाई की मैंने बताया, जब अंधेरे की वजह से कुछ नज़र ना आए, आँखों से कुछ नज़र ना आए, तो उसके लिए ये लफ्ज़ आता है। फिर यहाँ पर क्या फरमाया गया कि वो ऐसा काबू पा लेता है कि उसको आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। यानी इतना अंधेरा छा जाता है उसके आगे, इतना गुमराहियों का अंधेरा छा जाता है उसके आगे, कि उसे कुछ समझ में नहीं आता और अल्लाह के रास्ते से उसको रोकता है। ठीक है? क्योंकि उसका एक ही मकसद है, और वो क्या? कि अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों से रोकना। और फिर कितने कैसे-कैसे तरीके जो हैं मुशरिकीन मक्का किया करते थे कि किस तरह के किसी भी तरह जो है ये कुरान से दूर हो जाएँ, है ना? कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो बहुत शोर करना, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो जो है लोगों को कहानी किस्से सुनाना, बस दूर करते थे कि अल्लाह के रास्ते से रोकें, और समझते थे कि हम ही सबसे ज़्यादा हिदायत वाले हैं। ये सब उनसे कौन कराता था? शैतान कराता था। ठीक है? तो इब्न क़य्यम कहते हैं कि जब इंसान सुबह और शाम करे और उसकी परेशानी सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात हो, तो अल्लाह ताला उसकी सारी ज़रूरतों को अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, यानी सारी ज़रूरियात उनको अपने ज़िम्मे ले लेता है। और हर वो चीज़ जो उसे परेशान करे, उसे भी अपने ज़िम्मे ले लेता है, और उसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए, उसकी ज़बान को अपने ज़िक्र के लिए, और उसके आज़ा को, यानी बॉडी पार्ट्स को, अपनी इताअत के लिए फ़ारिग़ कर देता है, फ्री कर देता है। और अगर वो शाम इस हाल में करता है कि दुनिया ही बस उसकी परेशानी है, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी, गम और तकलीफ़ों को उस पर लाद देता है, यानी उस पर उन्हीं को लाद देता है, और उसे उसके नफ्स के हवाले कर देता है, यानी उसी के हवाले कर देता है, और उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मखलूक की मोहब्बत की तरफ फेर देता है, और इसकी ज़बान को अपने ज़िक्र से हटाकर लोगों के ज़िक्र की तरफ फेर देता है, और उसके आज़ा यानी बॉडी पार्ट्स को अपनी इताअत से हटाकर लोगों की खिदमत में लगा देता है। तो वो इस तरह मुशक्कत उठाता है जिस तरह जंगली जानवर दूसरों की खिदमत में मुशक्कत उठाते हैं, और वो भट्टी की तरह हो जाता है जिसके पेट में जो हवा भर दी जाती है। फिर उसकी पसलियों से उस हवा को दूसरों के फ़ायदे के लिए निचोड़ दिया जाता है, यानी हर हाल में उसको मुशक्कत ही मुशक्कत होती है। तो जो शख्स अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खिदमत से रूहगिरदानी करे, इग्नोर करे, तो वो किस में लग जाता है वो मखलूक की खिदमत में लगा दिया जाता है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में, अल्लाह ताला की याद में सुबह और शाम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें फ़ारिग कर देते हैं, और हमारी सारी प्रॉब्लम्स का अल्लाह ताला अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी अल्लाह ताला अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाती हैं वो, कि उसको सॉल्व करना, सारी परेशानियाँ दूर करना।
लेकिन हम दुनिया 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 करते रहेंगे, मेरे बच्चे, दुनिया, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ये, बच्चों का वो, और भूल जाएंगे कुरान को, भूल जाएंगे जिक्र को। अल्लाह ताला का जिक्र कुरान ही है, भूल जाएंगे कुरान को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर हम दुनिया के पीछे ही पड़े रहेंगे और दुनिया के पीछे ही भागते रहेंगे। और आप ये देखिए, मेजोरिटी दुनिया के पीछे भाग रही है ना। लेकिन अगर आप यही चीज, यानी स्कूल भी कर रहे हैं, कॉलेजेस भी कर रहे हैं, दुनिया के काम भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र के साथ कर रहे हैं, तो फिर देखिए वही चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक चीज को पकड़ते हैं तो एक चीज छोड़ देते हैं, दोनों को साथ लेकर नहीं चलते। जबकि सहाबाओं की हिस्ट्री देखें, पीछे हम अपने अपनी हिस्ट्री देखें, तो साथ लेकर चलते हैं। अब देखें, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, अगर आपने कभी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हो, क्योंकि मैंने बहुत डीपली पढ़ी है इस्लामिक हिस्ट्री, तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और मुसलमानों ने बहुत 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 इन्वेंशंस की हैं। और और सबसे पहले यानी आप जो भी जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, या उन्होंने सबसे पहले उनके माँ बाप ने आंख खुलते ही क्या करवाया, कि जैसे ही बच्चा कुछ बोलने के काबिल होता, उनको हिफ्स करा देते थे कुरान का। कुरान के हिफ्स से बच्चा इतना मजबूत हो जाता था कि उसके लिए हर चीज आसान हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने जो कारनामे किए हैं, उन्होंने जो इन्वेंशंस किए हैं, वो काबिले तारीफ हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा इस्लामिक, तो आपको हैरानी होगी कि क्या क्या इन्वेंशन किया है। लेकिन जब मुसलमानों ने अल्लाह ताला के जिक्र को छोड़ दिया, अब फिर वो दुनिया के पीछे पड़ गए, दुनिया के पीछे लग गए, तो उनके हाथ से वो इज्जत भी चली गई। उनके जो रिसर्च पेपर हैं, उनके जो इन्वेंशन उन्होंने की है, वो सब दूसरों ने ले लेकर अपने नाम से उसको आगे बढ़ा दिया। तो आज हम देखते हैं बड़े बड़े अंग्रेजों के नाम उस पर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो पूरी हिस्ट्री आप पढ़कर देखिएगा। तो उन्होंने जो है ये सब कुछ किसके साथ किया, अल्लाह के जिक्र के साथ किया। लेकिन जब अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने भी उनको छोड़ दिया, दुनिया के पीछे ही उनको लगा दिया, मुसलमानों को। तो जब दुनिया की कसरत इंसान को अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर देती है, तो यहाँ पर उसका रीजन पता चल गया, कि उसका रिजल्ट पता चल गया क्या होता है, कि इंसान दुनिया में फंस जाता है, फरिश्ते वगैरह उनसे दूर हो जाते हैं, शैतान उनके साथ लग जाते हैं। तो इसलिए जो अल्लाह की याद से सुबह की शुरुआत करे, अल्लाह उसकी सबसे अहम तरीन चीज जो होती है ना, फरिश्ते भी उसकी मददगार में लग जाते हैं। यानी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट, या हमारी जो सबसे अहम चीज हमारे लिए होगी ना, फरिश्ते भी हमारी उसको हासिल करने के लिए हमारे मददगार बन जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की मदद आती है, और इस काम और वो काम आसान हो जाता है। इसके बरक्स अगर दुनिया 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 रहेगी, तो वो काम भी नहीं हो पाएगा, और शैतान पीछे पड़ जाएगा, और हम बस उसी में लगे रहेंगे। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना, कुरान की एक आयत है, अगर आपको याद हो, फस्कुरूनी यस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हदीस में आता है, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ उस वक्त जब वो मुझे याद करता है, और मेरी याद में अपने होंठ हिलाता है। और जब लोग मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है, और अल्लाह अपने पास वालों में उनका जिक्र फरमाता है, और शैतान के हमले से बचाव का जरिया बनते हैं। है ना। इसी तरह जादू होते हैं, टोटके होते हैं। पहली बात तो ये है कि जादू वगैरह जो होते हैं, ये बहुत बड़ा शिर्क होता है। जो इंसान जादू करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका ईमान चला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं खतरा हो ऐसे कि कहीं जादू हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो अल्लाह ताला के जिक्र में लग जाएं, तो इंशाल्लाह हमें तो नुकसान नहीं होगा उससे, है ना। अब फिर देखें आयत नंबर 38। हत्ता, यहाँ तक कि इजा, जब जाअना, वो आएगा हमारे पास। अल्लाह ताला कह रहे हैं, जा आ यजीऊ से बना है ये, जा आ फेले माजी है, और नून अलिफ जबर ना यहाँ पर जमीर लग रही है, और इजा की वजह से मायने मुजारे में हो रहे हैं। और जब वो आ जाएगा हमारे पास, काला, वो कहेगा, या लईता, हाय ए काश, बईनी, मेरे दरमियान, व बईना का, और तुम्हारे दरमियान, बुदा, दूरी होती, अल मशरिकैनी, दो मशरिकों की, फबीसा, तो कितना बुरा है, करीन, वो साथी, करीन। यानी अब यहाँ पर जब, अब अल्लाह ताला ने क्या कहा, मतलब पीछे में क्या बताया जा रहा है, कि जब हम अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह फेर लेते हैं, तो शैतान उसका साथी बन जाता है। ठीक है। और जब हम मर कर अल्लाह ताला के सामने आएंगे, तो क्या कहेंगे, काश के तेरे और मेरे दरमियान मशरिकैनी, दो मशरिकों की, यानी बहुत दूर की दूरी होती, यानी तू मुझसे जो है मिला ही ना होता। ठीक है। तो और कितना बुरा तू करीन, यानी कितना बुरा तू जो है साथी जो है वो कितना बुरा था तू।
ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں حضرت سعید جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کے اپنے قبر سے اٹھتے ہی شیطان آ کر اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے، پھر جدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جہنم میں بھی دونوں کو ساتھ ہی ڈالا جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جہنم میں تم سب کا جمع ہونا اور وہاں کے عذابوں میں سب کا شریک ہونا تمہارے لیے نفع دینے والا نہیں، ٹھیک ہے، یعنی شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں تجھ سے ملا نہ ہوتا، آئی وش آئی ڈیڈنٹ میٹ یو، آئی ڈیڈنٹ سی یو۔ تو بہت ہی برا ساتھی نکلا تو، کیونکہ بعض اوقات انسان دنیا میں بھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد بہت پچھتاتا ہے نا کہ میں تو سیدھے راستے پر جا رہا تھا، فلاں سے دوستی کر لی اور میں دیکھو راستے سے بھٹک گیا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا زیادہ تر وقت اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ گزرتا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میں بعد میں پچھتاؤں، ایسا تو نہیں کہ مجھے پچھتانا پڑے۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو، اپنے ساتھی کو، آس پاس والوں کو واچ کرتے رہنا چاہیے۔ ولن اور ہرگز بھی نہیں، ینفعکم فائدہ دے گا تمہیں، نفع ینفعو سے فعل مضارع ہے، یہ ینفع بن گیا، لن کی وجہ سے ینفع ہو گیا، ینفعو سے عین پر زبر آ گیا، کس کی وجہ سے؟ لن کی وجہ سے۔ اور جب فعل مضارع کے آگے لن آتا ہے تو کس کے معنی دیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں کے، نیور۔ تو اور ہرگز بھی نہیں فائدہ دے گا تمہیں الیوم آج، اس جب تم نے ظلم کیا، ظلمہ یظلمو سے، انکم بے شک تم فی العذاب عذاب میں مشترکون مشترک ہو، یعنی آپس میں شرک سے بنا ہے نا، شین را کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، شیئرنگ کرنا، یعنی اشترکا یشترکو اشترک، مشترک مشترکون، یعنی آپس میں تم ساتھ ہو عذاب میں، جیسے دنیا میں ساتھ تھے اب تم عذاب میں بھی ساتھ ہو، جیسے شیطان کے پیچھے دنیا میں چلتے تھے آج شیطان تمہارے ساتھ ہے اور اب وہ تمہیں اپنے ساتھ عذاب میں لے کر جائے گا۔ افا انتا، تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے افا انتا، تو کیا آپ، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، انتا یہ ضمیر ہے، تو کیا آپ تسمعون سنا پائیں گے، یس آپ سنائیں گے، اسمع یسمعون سے تسمعون آپ سنائیں گے، سما بہروں کو، او یا تہدی آپ ہدایت دیں گے یا راہ دکھائیں گے، ہدا یا ہدی سے، العمیہ اندھوں کو، ومن اور اسے جو کانا ہے فی دلال گمراہی میں، مبین کھلی ہوئی گمراہی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ بہروں کو، یا جو بہرے ہو چکے ہوں بہروں کے کان میں آپ ہدایت کی آواز ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح جو پیدائشی اندھے ہوں تو آپ انہیں راہ دکھا سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو گمراہی میں پڑے ہوئے آپ کی ہدایت قبول نہیں کر سکتے، ہے نا، تو یعنی آپ کی بات وہ نہیں سنیں گے، آپ کا ان کو بات سنانا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے، آپ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، صرف آپ کیا کریں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اور باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فَإِمَّا پھر اگر نَذْهَبَنَّ ہم لے جائیں، ذہبا یذہبو سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حرف جر با ہے آگے، حرف جر بی، جب ذہبا یذہبو کے آگے حرف جر بی آ جاتا ہے، ذہبا یذہبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا، لیکن جب حرف جر بی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اس معنی کیا ہے؟ وہ لے گیا، یعنی نذہبن فعل مضارع ہے اب یہ، تو ہم لے جائیں گے۔ اب یہاں پر نون آ رہا ہے شد کے ساتھ، تو جب بھی فعل مضارع کے آخر میں نون شد کے ساتھ آتا ہے تو فورس ڈالنے کے لیے آتا ہے کہ ہم لے جائیں گے آپ کو، فَإِنَّا تو بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں، نون قاف میم، انتقما ینتقمو انتقم، ٹھیک ہے، تو ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ اگر ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں پھر بھی ہم ان ظالموں سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یعنی اگر ہم آپ کو مکہ سے لے جائیں، مکہ سے باہر نکال دیں، مکہ سے لے جائیں، تب بھی ان کے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے، اب ان کا بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہٹ دھرم ہو چکی ہے وہ قوم، رسول اللہ کو اور جھٹلا رہے تھے اور مذاق بنا رہے تھے اور حد پار کر رکھی تھی، مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، او یا نورینکا ہم دکھائیں آپ کو، ارا یوری سے بنا ہے، نورینکا
हम दिखाएंगे आपको, अल्लज़ी वो जिसका वअदनाहुम हमने वादा किया था उनसे, वादा यईदु से फ़िल माज़ी है ये, हमने वादा किया था उनसे, फ़इन्ना तो बेशक हम अलैहिम उन पर मुक़तदिरून कुदरत रखने वाले हैं। मुक़तदिरून काफ दाल रा से बना है, फुल पावर कुदरत। इक़्तदरा फ़िल माज़ी, यक़्तदिरु फ़िल मुज़ारे, मुक़तदिर मुक़तदिर मुक़तदिरून फ़ाइल है ये। हम उन पर पूरी पूरी तरह कुदरत रखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर हम आपको आपकी आँखों से, यानी अगर हम आपकी आँखों से वो दिखा दें जिसका वादा हमने किया था उनसे, तो हम उससे आजिज़ नहीं। यानी अगर हम चाहें तो आपकी आँखों के सामने ही उनको अज़ाब दे दें, है ना? यानी चाहे तो हम आपको यहाँ से निकाल दें, चाहे तो आपकी आँखों के सामने अज़ाब ले आएँ, लेकिन हम उससे आजिज़ नहीं, यानी ऐसा होगा। यानी दोनों सूरतों में ही कुफ़ार पर अज़ाब आकर ही रहेगा। और हम उन पर कुदरत रखने वाले हैं। फस्तमसिक तो मजबूती से थाम लो। इस्तमसका यस्तमसिकु इस्तमसिक फ़िल अम्र है ये। मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। बिल्लज़ी उसे जो ऊहिया वही किया गया या वही की जाती है। फ़िल माज़ी मजहूल है ये। अलिफ पर क्या है? पेश है। तो जब फ़िल माज़ी पर पेश होता है तो क्या होता है वो? डेफ़िनेटली मजहूल होता है। वही की जाती है इलैका आपकी तरफ, इन्नका बेशक आप अला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर हैं। तो यानी क्या कहा गया कि आप जो है यानी मजबूती से थाम लो उसको, जो वही आपकी तरफ की जाती है, आप डेफिनेटली सीधे रास्ते पर हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? बार-बार अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं रसूलुल्लाह को, आप सीधे रास्ते पर हैं। क्योंकि देखें कि रसूलुल्लाह को मैंने पहले भी ये बात बताई थी, अब भी रिपीट करती हूँ कि रसूलुल्लाह जो हैं वो सिद्दीक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। हर कोई उन पर बहुत भरोसा करता था कि ये हमेशा सच बोलते हैं। सिद्दीक इसलिए उनका नाम पर लक़ब पड़ा। ठीक है, फिर जब अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक 40 साल की उम्र में जब नबुवत मिली, तो रसूलुल्लाह ने जो है दीन की बातें करना शुरू कर दी, एक माबूद की बातें करना शुरू कर दी, वही जो उनको आई थी वो सुनानी शुरू कर दी। पहले-पहले तो लोगों ने जो है कहा कि चलो कोई बात नहीं, उनको कुछ हो गया होगा, है ना? और फिर उन्होंने इग्नोर करा। फिर जब बार-बार उनको कहा तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मजनून है, शायद उनके दिमाग पे कुछ हो गया होगा जो अचानक से इस तरह की बातें कर रहे हैं, है ना? थोड़े से लोगों ने माना, मेजॉरिटी ने उसका इनकार किया। अब धीरे-धीरे फिर जब किसी के हर किसी के पास यानी मेजॉरिटी क्या करती थी, जब भी जाते, "अरे! आप तो दीवाने हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं?" है ना? फिर धीरे-धीरे जो है उनकी जब रसूल मुसलमान बढ़ रहे थे, मेजॉरिटी बढ़ रही थी, तो उनको और गुस्सा आने लगा। पहले तो इग्नोर किया, फिर थोड़ा-सा समझाया रसूलुल्लाह को, फिर उसके बाद गुस्से में आ गए कि कैसी बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत रास्ते पे हो, ये रास्ता सही नहीं हो सकता। एक के पास जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह वो कह रहा है कि नहीं आप झूठे हैं, हमारे माबूद बस वही माबूद है, तो जो तुम दीन लेकर आए वो गलत है। दूसरे के पास जाते हैं वो भी यही कहता है, तीसरे के पास जाते हैं वो भी यही कहता है। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमको क्या लगेगा कि शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आ सकता है ना हमारे दिमाग में, हमारे अपने दिमाग में 1% जब हम हर कोई हमें झुठला रहा है, झुठला रहा है, झुठला रहा है, तो 1% दिमाग में आ सकता है कभी न कहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई डाउट हो गया, ऐसा तो नहीं है। अब जैसे मैंने कोई चीज़ देखी है ना? और मैं सबसे बता रही हूँ मैंने वो देखा है। सब कह रहे हैं, "अरे नहीं, नहीं तुम्हारा वहम होगा, तुम्हारा वहम होगा।" एक टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ, हो सकता है मेरा वहम हो जाता है ना शक। तो वो शक भी ना आए रसूलुल्लाह के माइंड में, ये लोग इनकार कर रहे हैं, मेजॉरिटी इनकार कर रही है, तो वो शक भी ना आए रसूलुल्लाह के माइंड में, इसलिए क्या कहा जाता है, आपके ऊपर जो वही नाज़िल होती है, आप उसको ही फ़ॉलो करो, यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं, किसी की बातों में मत आना। आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं, आप लोगों के कहने में मत आना, डाउट मत करना इस वही पर। व इन्नहु और बेशक वो अच्छा इन व इन्नहु और बेशक वो यानी ये कुरान लज़िक्रुन ज़रूर ही एक नसीहत है, एक ज़िक्र है, लका आपके लिए, वली कौमिका और आपकी कौम के लिए, व सौफा और जल्द ही तुसअलून तुम पूछे जाओगे। सअला यसअलू से तुसअलून तुम सबसे पूछा जाएगा।
ठीक है, ये जो कुरान है, कितनी बड़ी बात कही जा रही है, बस सऊफा, जल्द ही तुम सब पूछे जाओगे। ठीक है, अब देखें कि सऊफा कब आता है। सऊफा जल्दी के लिए आता है, लेकिन कौन सी जल्दी, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम हो। मतलब अब जब सीन लग जाता है ना किसी के आगे, सीन जब आ जाता है, सतुगलबून, जरूर ही तुम गालिब किए जाओगे, तो इसका मतलब ये कि वो बहुत जल्दी फौरन होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सऊफा है, यानी जल्दी वो टाइम आएगा। तुम्हें तो लेट लग रहा है, लेकिन जल्दी वो टाइम आएगा, यानी उस जल्दी में भी थोड़ा सा डिले, इसके लिए ये सऊफा आता है। यानी जो सीन है वो करीब की जल्दी के लिए आता है, सऊफा जो है थोड़ा डिले, थोड़ा लेट वाली जल्दी के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्द ही तुम सबसे सवाल किया जाएगा, यानी किसके बारे में, इस कुरान के बारे में पूछा जाएगा, उसके साथ क्या किया, उसके मिलने पर क्या किया। जिक्र के मायने नसीहत है और दूसरा नाम वदी, यानी इस कुरान के जरिए आपको इज्जत और नामरी हासिल हुई, और पूरी कौम को इसके जरिए इज्जत मिली। इस कुरान के जरिए पूरी कौम को इज्जत मिली, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा जो रुस्वा है, उसकी इज्जत नहीं है। वो किसकी वजह से नहीं है? कुरान को छोड़ देने की वजह से। क्योंकि और फिर ये भी है ना कि जब कुरान पकड़ लेते हैं तो इज्जत भी मिलती है, और जब कुरान छोड़ देते हैं तो जिल्लत मिलती है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो पूछ पकड़ होगी वो एक अलग। अब जैसे अल्लामा इकबाल का आता है ना शेर, वो मोअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। यानी पहले लोगों को इज्जत मिली कुरान की वजह से, आज तुम जलील हो कुरान को छोड़ देने की वजह से। तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती इंसान की ये है कि उसके दिल में, उसके हाथ में, उसके अमल में कुरान आ जाए, उसकी निगाह में, उसकी सोचों में, उसके मामलात में, उसकी जिंदगी में, उसकी मौत में, उसकी कब्र में और उसकी आखिरत में। इससे बढ़कर बेहतरीन दोस्त कौन हो सकता है ना? तो सोचें कि कुरान ने हमें क्या दिया और हमने कुरान को क्या दिया, और हमने कुरान को कितना टाइम दिया, कितनी इससे हमारी आंखें ठंडी हुई, या हमने जो है कितना हक अदा किया। और जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कुरान के बारे में कि तुमने क्या किया, तुम्हारी औलादों ने क्या किया, तुमने अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़ा, अपनी नस्लों तक क्या पहुंचाया, इसका जवाब हम अल्लाह ताला को क्या देंगे? तो इसलिए जो है इसको मामूली नहीं समझना, क्योंकि इसके बारे में ज़िक्र पूछा ज़रूर जाएगा। कोई भी डिग्री हो, उसके बारे में सवाल नहीं होगा, लेकिन कुरान के बारे में सवाल किया जाएगा। वस्अल, और पूछ लीजिए, सअला यसअलू से, वस्अल, इसअल फ़िल अम्र है, पूछ लीजिए मन उससे जिसे अरसलना हमने भेजा, अरसला युरसिलू से, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, मिन रसूलिना अपने रसूलों में, अजअलना क्या हमने बनाए, मिन दूनिर रहमानी रहमान के सिवा, आलिहतन माबूद, युअबदून जिनकी इबादत की जाए। यानी आप इन लोगों की बातों पर शक मत कीजिएगा। आप जो है भले ही आप यहूदियों से या यहूदियों के उलमाओं से या उन सबसे पूछ लीजिए कि आपसे पहले जो है जितने भी रसूल आए, वो सब जो हैं, अ, हमने किसी के पास कोई ऐसी दलील नहीं भेजी कि जिसमें ये कहा गया हो कि आपसे कि अल्लाह ताला के अलावा भी कोई और माबूद है। तो अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। और सब रसूलों ने आकर, सब अंबिया ने आकर सिर्फ एक ही दावत दी, और वो क्या? कि अल्लाह ही एक एक माबूद है और उसी की इबादत करो। जैसे कि तौरात में भी हम देखते हैं आज के टाइम पे कि उसमें आता है बाबे इस्तिस्ना में, ताकि तू जाने कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा कोई है ही नहीं। इसी तरह बाबे इस्तिस्ना में आता है, सुन ए इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। इसी तरह एक जगह आता है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा एक ही खुदा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और सारी जान और अपनी प्यारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पिछली सारी किताबों में यही तालीमात और यही टीचिंग्स मौजूद हैं। किसी भी पैगंबर ने शिर्क की तरफ नहीं बुलाया, है ना? और हर किसी को जो है, हर किसी ने क्या कहा कि अल्लाह ताला एक ही अल्लाह है, रहमान एक ही है। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हो, और आप डाउट मत करें। भले ही पहले लोगों से पूछ लीजिए, पहली किताबों वालों से पूछ लीजिए कि सबके पास एक ही तालीम आई, सब पैगंबर एक ही, सब रसूल एक ही मैसेज लेकर आए, और वो क्या मैसेज था? कि एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत की जाए। वलाक़द, और दर हकीकत, अरसलना। अच्छा, अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क्यों आया?
کیونکہ قریش مکہ نے کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجتا جس کے پاس بہت سا مال ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے حالات کا سامنا ہوا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے. یہ صاف بول بھی نہیں سکتا. تو اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، جس میں یہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے گئے تھے، ہے نا، یہودیوں میں بھی نبی بھیجے گئے تھے جو اور موسیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، جبکہ ان کے مقابلے میں فرعون تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور بہت بڑا تھا، بادشاہ تھا، ہے نا. تو اس پر بھی یہ قرآن نازل نہیں ہوا. کیوں ہوتا؟ یہ تو پاکیزہ لوگوں پر ہوتا ہے نا، پاکیزہ لوگ جو دل کے صاف ہوں، جو سارے انسانوں سے بڑھ کر ان کے اندر خاص اچھائیاں ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں، اپنی طرف سے چنتے ہیں جو اس کے لائق ہوتے ہیں. تو ایسے ہی وَلَقَدْ اور در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، الا فرعون فرعون کی طرف وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال تو اس نے کہا انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین رب کا تمام جہانوں کے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف اور ان کے لوگوں کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما پھر جب جاءہم وہ لایا ان کے پاس. اچھا، جاء یجیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا، آنا. جاء یجیء مطلب آنا، لیکن جب اس کے آگے حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا. پھر جب وہ لایا ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری نشانیاں، اذا جب ہم وہ منہا ان سے یدحکون ہنستے تھے. یدحکون اس کا مطلب یہ جو ہے فعل مضارع ہے، ضاد ہا کاف، ضحیکا یضحکو اضحک ہنسنا لاف. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کیا لے کر آئے؟ بڑی بڑے معجزے لے کر آئے، بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے، جیسے ہاتھ کا روشن ہو جانا، لکڑی یا جو عصا تھا اس کا سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، ہے نا. اسی طرح بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی، ان کو معجزے بھی دکھائے، نشانیاں بھی دکھائیں. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو دیکھ کر ہنس دیتے تھے. جیسے کون ہنستا تھا؟ کیونکہ یہ قریش کو سنایا جا رہا ہے، قریش بھی یہی کرتے تھے. اہل عرب مکہ والے بھی یہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جب رسول اللہ جب کوئی نشانی دکھاتے تھے یا رسول اللہ جب کوئی قرآن کی بات سناتے تھے، وہی جو بھی نازل ہوتی تھی وہ سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے، قیامت کے بارے میں بتاتے، تو وہ کیا کرتے؟ ہنسی اڑایا کرتے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے جب بات پہنچائی تو انہوں نے بھی اس کو مذاق میں اڑا دیا. وما اور نہیں نریہم ہم دکھاتے انہیں، ماں کا یہاں پر میں نہیں کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. ارا یری فعل مضارع، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں من آیت ان کوئی نشانی الا مگر ہیا وہ اکبرو زیادہ بڑی ہوتی تھی، من اختہا اپنی جیسی سے. اخت کس کو کہتے ہیں؟ بہن کو. تو یہاں پر بہن کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ بہنیں جو ہیں آپس میں دیکھنے میں ایک جیسی سی لگتی ہیں، بہن بھائی جو بھی ہوتے ہیں وہ جو آپس میں دیکھنے میں ایک جیسے سے لگتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا؟ اپنی بہن سے، یعنی اپنی بہن سے زیادہ بڑی تھی. یعنی جو بھی کوئی نشانی آتی وہ اپنی بہن سے زیادہ بڑی تھی، یعنی اپنی جیسی سے زیادہ بڑی تھی. وہ اخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، اخذ یا خذو سے، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالعذابی عذاب کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ کر آئیں، رجع یرجعو سے، یرجعون لوٹ کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں جب بھی ہم نے کوئی بھی نشانی دکھائی، ہر نشانی جب جو بھی ان کے اوپر کوئی بھی نشانی دکھائی جاتی، دوسری نشانی آتی تو وہ پہلی سے بہت بڑی ہوتی، یعنی اپنی بہن سے بہت بڑی ہوتی. یہ جیسے مان لیں مثلاً طوفان آیا پہلے، ٹھیک ہے، طوفان آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اس کو دور کر دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. پھر ان کو ٹائم دیا گیا، ایسا نہیں تھا سب اکٹھی آئیں، بہت ٹائم بعد آتی تھی. پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور زیادہ سخت تھا، طوفان کے ساتھ سے زیادہ سخت تھا. اس کے بعد جوؤں کا عذاب آیا، وہ ٹڈیوں سے بھی زیادہ سخت ہوتا تھا. پھر مینڈک کا عذاب آیا، پھر کھیت جان، یعنی جب مینڈک کا عذاب آیا سب جگہ، یعنی ہر چیز میں، یعنی اس کے بعد قحط سالی ہو گئی،
ہر جگہ کمی ہی کمی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا۔ تو ہر عذاب جب بھی کوئی آتا، جب بھی کوئی نشانی اللہ تعالیٰ انہیں دکھاتے، پہلی سے زیادہ بڑی ہوتی اور وہ تل ملا اٹھتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، ان کو راضی کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے عذاب ہٹ جائے، پھر ہم آپ کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ہے نا، ہم صرف ایک اللہ کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی بات مان جاتے اور پھر وہ واپس پلٹ جاتے، یعنی بھول جاتے کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور اسی طرح قریش بھی ایک بار قحط آیا تھا نا، قحط سالی ہوئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا عرب میں، اور پھر رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں ہم سے یہ ہٹ جائے، رسول اللہ نے دعا کری تو ہٹ گیا تھا، پھر واپس پہلے جیسے ہو گئے۔ بالکل سیم حالات چل رہے ہیں یہاں پر، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل لا کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو انہوں نے بھی یہی کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور کوئی بھی نشانی آتی تھی، کوئی بھی عذاب آتا تھا تو کیوں آتا تھا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن ایسا تو کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہوتا ہی نہیں تھا، بھول جاتے تھے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، یا مطلب یا ایھا، اے جادوگرو، ساحر یہ جمع ہے جادوگر، اس لیے یا ایھا، یا ایھا، اے جادوگر، ادعو، جادوگر کی پوری جماعت، ادعو، دعا کر، سوری یہ سنگل ہے، سنگولر ہے، اے جادوگر کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ ساحر جو ہے یہ فاعل ہے، یہ جیسے فاعلن کے وزن پر فاعل ہے، یہ سنگولر ہے۔ یا ایھا، اے ساحرو، جادوگر، ادعو، دعا کرو، دعا یدعو سے بنا ہے، ادعو فعل امر ہے، یہ فعل امر میں ایک چیز ڈراپ ہوتی ہے، ایک چیز جزم ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر کیا ہے؟ ادعو میں نا عین آخر میں یہاں پر واو آتا ہے، کیونکہ اس کے روٹس کیا ہیں؟ دال عین واو، تو واو یہاں سے ہٹ گیا۔ تو دعا کرو لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، بما اس وجہ سے، جو عہدہ اس نے عہد کیا، عہدہ یہدو سے اس نے عہد کیا، اندکا تیرے پاس، اننا بے شک ہم لمہتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے، اہتدا یہتدی سے، اہتدو۔ اب یہاں پر ساحر یعنی جادوگر کی بات ہو رہی ہے، یعنی جادوگر سے وہ بڑا عالم مراد لیتے تھے، ان کے زمانے کے جو علماء کا ایک یہی لقب ہوتا تھا، اس لیے یہاں پر یا ایھا الساحر کی بات آئی ہے نا، یا ساحر نہیں آیا، یا ایھا الساحر، کیونکہ ایک بہت بڑا عالم جو بھی ہوتا تھا اس کا یہی لقب مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور انہیں لوگوں میں اور انہیں سب سے زیادہ علم ہوتا تھا ان کے زمانے میں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا، اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ اس وجہ سے جو اس نے عہد کیا ہے تیرے پاس، بے شک ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ کس وجہ سے پکار رہے ہیں کہ اچھا تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ علم والا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم جو ہیں ہم جو ہیں ہدایت والے ہو جائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، ایک تو بطور عزت، اور پھر ساتھ میں اعتراض بھی تھا کہ نا، ٹھیک ہے، تو ان کو اپنا کام بھی نکالنا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ جب بھی کوئی نشانی، پیچھے نشانی کی بات ہو رہی ہے نا، عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ یا ایھا الساحر، اے بہت بڑے جادوگر، یعنی عالم، بہت بڑا عالم، آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا، تو اس وعدے کی وجہ سے آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم ضرور ہدایت پا لیں گے، یعنی آپ یہ عذاب ہٹا لیجیے اور پھر ہم ضرور ہدایت پا لیں گے اور ہم ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ فلما، پھر جب کشفنا، ہم ہٹا دیتے، کشف یکشفو سے کشفنا، ہم ہٹا دیتے، انہم ان سے، العذاب عذاب کو، اذا جب ہم وہ، ینکسون عہد توڑ دیتے، نکسا ینکسو سے، یعنی جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دیتے اور واپس وہ پہلے جیسے ہو جاتے تھے، واپس وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ ونادا، اور پکارا، ندا دی، نادا ینادی سے فعل ماضی، پکارا فرعون نے، فی قومی ہی اپنی قوم میں، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، الیسا کیا نہیں ہے، لی میرے لیے، ملک بادشاہت، مصر کی، وہذہ اور یہ، الانہار نہریں،
تجری بہتی ہیں، جرا یجری سے فعل مضارع ہے، فیمیل کا صیغہ ہے، کیوں؟ کیونکہ انہار نہریں جو ہیں یہ جمع مکسر ہے، بروکن پلورل، بروکن پلورل کے لیے جو ہے کس کا صیغہ لایا جاتا ہے؟ فیمیل کا صیغہ۔ جو بہتی ہیں من تحتی میرے نیچے سے، افلا تو کیا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، ابصرا یبصرو سے تبصرون کیا نہیں تم دیکھتے، یعنی اب فرعون، کیونکہ اب فرعون کو یہ لگا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ رہے ہیں لوگ، موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہو رہے ہیں بنی اسرائیل بھی، تو پھر فرعون اپنی ایک تقریر کرتا ہے اور اس میں کیا کہتا ہے؟ اپنا دعویٰ کرتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے میری قوم دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں، تم دیکھ نہیں رہے ہو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، دیکھو یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں، یعنی بہت بڑا سا قلعہ بنوایا اور نیچے اس کے نہریں بہ رہی ہیں، دیکھو میرے نیچے میرے کنٹرول میں یہ پانی، میرے کیسا میں نے وہ بنوایا ہے، قلعہ بنوایا ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سب میرے ہولڈ، سب میرے انڈر ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس بات پر غور نہیں کر رہے ہو تم؟ کیا تم نے میری نصیحت کو، میری سلطنت کو دیکھا نہیں؟ بلکہ یا انا میں خیرن بہتر ہوں من ہاذا اس سے، الذی وہ جو ہوا وہ مہین حقیر ہے، مہین، مہین کے معنی آتے ہیں حقیر کے، ضعیف کے، بے مال ہونا، بے شان ہونا، اس کے لیے آتا ہے، اور وہ حقیر ہے، ولا اور نہیں، یکادو قریب، کادا یکادو مطلب قریب ہونا، نہیں قریب کہ وہ یبین واضح کر سکے، بیان کر سکے، بات کو کلیئر بتا سکے، یعنی کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں جو ہے کتنا بڑا ہوں، میری سلطنت میری کتنی عظیم ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو جو فقراء ہیں، غریب ہیں، ضعیف ہیں، ہے نا، اور قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس نے جمع کر کے سب سے کہا کہ میں تمہارا بلند و بالا رب نہیں ہوں، جس پر اللہ نے اسے یہاں کے اور وہاں کے عذابوں میں گرفتار کیا، ہے نا، تو اس نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ اس نے اپنے آپ کو بہتر بتایا کہ میں اس سے بہتر ہوں، جیسے پھر قریش بتا رہے ہیں، قریش کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے انہی پر نازل ہونا تھا، رسول اللہ پر، ہماری بستیوں میں جو سب سے بڑے لوگ ہیں ان پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہ بہتر ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ جو ہے وہ کم ہے، کمتر ہے۔ ایسے ہی فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو کمتر ہے، میں دیکھو کتنا بڑا ہوں، میں دیکھو بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے مانو۔ فلولا تو کیوں نہیں، القیا ڈالے گئے، القا یلقی سے، القیا ماضی مجہول، علیہ اس پر، اسورتن کنگن، من ذہبن سونے کے، فرعون کہہ رہا ہے یہ، تو کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن، بریسلیٹ سونے کے، او یا جا آئے معاہو اس کے ساتھ، الملائکۃ فرشتے، مقترنین جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، کاف را نون سے بنا ہے کرن، اقترنا یقترینو اقترین، سب جمع ہو کر قریب آنا، تو کیوں نہیں، کرن جو ہے جماعت کے لیے بھی آتا ہے، کرن کس کے لیے آتا ہے؟ بستی کے لیے، جماعت کے لیے، تو جمع ہو کر کہا گیا، تو سب جمع ہو کر ایک جماعت میں کیوں نہیں آئے؟ تو کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور ان کو تو کلیئرلی بولنا بھی نہیں آتا، میں تو ان سے بہتر ہوں، یہ جو ہیں بول بھی نہیں پاتے، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے اوپر تو کنگن ڈالے جاتے، اور یا پھر فرشتے جمع ہو کر ان کے ساتھ ہوتے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ رسول نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے۔ پس تخفا تو اس نے ہلکا کر دیا، خف سے بنا ہے، خف کس کو کہتے ہیں؟ فا ہلکا کرنے کو، کم کرنے کو، ہلکا کرنے کو، تو اس نے ہلکا کر دیا، استخفا فعل ماضی، یستخف فعل مضارع، استخفف یا استخفا آتا ہے، اس کا فعل امر، یہ فعل ماضی ہے، تو اس نے ہلکا کر دیا قومہ اپنی قوم کو، فاطاعوہ تو انہوں نے اطاعت کی اس کی،
اطاعو، اطاعہ یطیعو سے بنا ہے، اطاعو فعل ماضی، انہوں نے فالو کیا اسے، اطاعت کی اس کی، انہم بے شک وہ کانو تھے، قومن قوم، فاسقین فاسق، یعنی وہ لوگ کون تھے؟ فاسق تھے، یعنی پھر اس نے ہلکا کر دیا، کیا ہلکا کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی عقلوں کو ہلکا کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اگر وہ امپریس بھی ہو رہے تھے تو واپس ان کو اپنی طرف موڑ کر لے آیا، ان کو ہلکا کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے کا مطلب یہ ایک طرح سے محاورے کی طرح استعمال ہے کہ ہلکا کر دیا ان کو۔ اور پھر اس سب پھر دوبارہ سے کس کی طرف ہو گئے؟ فرعون کی طرف ہو گئے، اور فرعون کو ماننے لگے، میجورٹی پھر سے فرعون کی طرف ہو گئی، یعنی برین واش کر دیا ان کا، کیوں؟ کیونکہ وہ فاسق تھے۔ فلما پھر جب آسفونا انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، آسفونا، آصف اسف سے بنایا، الف سین فا، افسوس کرنا، غصہ آنا، ہے نا، اس کے لیے آتا ہے۔ آصف ایک تیز طوفانی ہوا کے لیے بھی آتا ہے نا۔ تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، آصفا فعل ماضی، یؤسفو فعل مضارع، آصف فعل امر، تو انہوں نے غصہ دلایا ہم نے، انتقمنا ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں، اغرقا یغرقو سے، اغرقناہم ڈبو دیا، غرق کر دیا ہم نے انہیں، منہم انہیں اجمعین سب کو، یعنی پھر کیا ہوا؟ پھر جب انہوں نے فرعون کی بات مانی، فرعون کو فالو کیا، سب پورے بنی اسرائیل کو، یعنی سب کو، یعنی جتنے بھی تھے سوائے ان کے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی فرعونی تھے، فرعون کے ساتھ تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور پھر فرعون کی لاش اوپر تیرنے لگی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے انہیں، جعلا یجعلو سے بنا ہے، جعلنا فعل ماضی، تو بنا دیا ہم نے انہیں سلفن گئے گزرے، سلف، سلف سالف کی جمع سلف، جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہوں، یعنی جو گزر گیا ہو، ٹھیک ہے، گئے گزرے، ومثلاً اور ایک مثال، للآخرین دوسروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سب کو، اور دوسروں کے لیے ایک عبرت بنا کر چھوڑ دیا، ایک مورل، ایک سبق بنا کر چھوڑ دیا۔ ولما اور جب دوریبا بیان کیا گیا، دورابا یدریبو سے بنا ہے، دوریبا بیان کرنا، کئی معنوں میں آتا ہے یہ دورابا یدریبو، مارنا، بیان کرنا، ہے نا، تو بیان کیا گیا ابنو مریم، ابن مریم کے بیٹے کو، ابنو بیٹا، مریم مریم کا، مریم کے بیٹے کو، مثلاً مثال کے طور پر، اذا جب قوم کا آپ کی قوم، منہوں اس سے، یصدون چیخنے چلانے لگی، دیکھیں یہ جو ہے صاد دال دال اس کے روٹ ہے، اس ورڈ پر دھیان دینا، جب صدا یسدو ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں رکنا اور روکنا، جب صدا یسدو ہوتا ہے صاد کے نیچے زیر ہوتا ہے، صدا یسدو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے بیزار ہو کر چیخنا، یا کسی بات سے خوش ہو کر شور مچانا، ٹھیک ہے، تو صدا یسدون وہ چیخنے چلانے لگے، شور مچانے لگے، زور زور سے ہنسنے لگے، تو اس میں کیا ہے کہ شان نزول آتا ہے اس کا، یعنی جب بیان کیا گیا ابن مریم کو بطور مثال، کہاں پر بیان کیا گیا؟ اب بات کس پر آ رہی ہے؟ مڑ کر قریش کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے بھی تم جیسی حرکتیں کی تھی، مان جاؤ، سبق حاصل کرو، فرعون اور فرعون کے لوگ تمہارے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، ان کی طرح تم حرکتیں کر رہے ہو وہ مت کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا انہوں نے یہ کیا، اب تم بھی یہی کر رہے ہو، مذاق بنایا، تم بھی مذاق بنا رہے ہو۔ اب پھر اب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ان کے سامنے، تو وہ شور مچانے لگے، کیوں شور مچانے لگے؟ شان نزول آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں،
اس سے آپ کا اشارہ معبودوں کی طرف تھا، یعنی جو معبودوں کی طرف، وہ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اس میں کوئی خیر نہیں. لیکن آپ کے مخالفین نے، جو آپ کو کرٹیسائز کرتے تھے، آپ کے اپوزٹ لوگ تھے، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی ہیں. انہوں نے عملی طور پر بھی جو ہے، یعنی عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ریئیکشن دیا تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا. جب قریش کے لوگ اس پر چیخنے چلانے لگے، ہاں ہاں ہنگامہ کر دیا، تالیاں بجانے لگے کہ اب تو آپ پھنسے، کیوں شور مچانے لگے، اب تو آپ پھنس گئے، یہ والی بات کہہ کر یعنی آپ کہہ رہے ہو ہمارے معبود اچھے نہیں ہیں، وہ سب جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اس پر ساری قوم کے لوگ ہنسنے لگے. اب بتائیں، آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، تو تو اس پر کیا ہوا پھر، وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا آلیہتنا، کیا معبود ہمارے خیرون بہتر ہیں، ام یا ہوا وہ ماں جنہیں ضربوہ انہوں نے بیان کیا، ضربہ یضربو سے، لکا آپ کے لیے، الا مگر جدلن جھگڑنے کو، جدلن جھگڑا کرنا، بلکہ ہم وہ قوم قوم ہیں، خصیمون جھگڑالو، خصیمون، ٹھیک ہے، بحث خصام سے بنائے خصم، ایسا گروپ مقدمے کا جن کے درمیان اپنے اپنے حقوق کا جھگڑا ہو. یہ لفظ مقدمہ اور جھگڑا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یعنی ابن کثیر میں آتا ہے کہ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، ضحاک نے کہا کہ وہ ہنسنے لگے، یعنی ایسی قوم جو ہے وہ چیخنے چلانے لگی، ہنسنے لگی، یعنی اس پر انہیں تعجب ہوا، گھبرا کر یا بول اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ولید بن مغیرہ اور قریش کے پاس تشریف فرما تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، اور نضر بن حارث بھی آ گیا اور آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا جس میں وہ لاجواب ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ آخر تک یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھ کر سنائی، یعنی تم اور تمہارے معبود جہنم میں چھونک دیے جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر میں عبداللہ بن زہری تیمی آیا تو ولید بن مغیرہ نے اس سے کہا کہ نضر بن حارث تو ابن عبد المطلب سے ہار گیا، اور بالآخر ابن عبد المطلب ہمیں اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن کہتے ہوئے چلے گئے. اس نے کہا اگر میں ہوتا تو خود انہیں لاجواب کر دیتا. جاؤ ذرا ان سے پوچھو تو کہ جب ہم اور ہمارے سارے معبود دوزخی ہیں تو لازم ہے کہ سارے فرشتے اور حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم فرشتوں کی پوچھتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں. اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہو گئے اور کہا ہاں یہ جواب تو بہت اچھا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرے اور ہر وہ شخص جو اپنی عبادت اپنی خوشی سے کرائے، یہ دونوں عابد اور معبود جہنمی ہیں. یعنی کون؟ جو خوشی سے عبادت کراتا ہے اور جو خوشی سے عبادت کرتا ہے، وہ دونوں عابد اور جہنمی ہیں. اور پھر فرشتوں یا نبیوں نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری عبادت کی جائے. ان کے نام دراصل یہ شیاطین کی، یہ جو ہے شیاطین کی عبادت کرتے ہیں ان کے نام پر، وہی انہیں شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ وہ جو اس کی بات مان لیتے ہیں. اس لیے کیا کہا کہ آیت نازل ہوئی ان الذین سبقت، یہ نازل ہوئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اس کے علاوہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. وہ لوگ تو خود شرک سے جو ہے بیزار تھے، وہ خود انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، تو وہ لوگ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ تو وقالو، انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ نہیں، انہوں نے بیان کی اسے آپ کے لیے مگر جھگڑنے کو، بلکہ وہ قوم ہے جھگڑالو. یعنی یہ مثال وہ کیوں لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی، ان سب کی، جھگڑنے کے لیے. ان کو صرف جھگڑنا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر عبدن، ایک بندہ، انعمنا، انعام کیا تھا ہم نے، انعما ینعمو سے بنا ہے انعمنا، انعام کیا تھا ہم نے، علیہ اس پر، وجعلناہ اور بنا دیا تھا ہم نے اسے، مثلا ایک مثال، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت انعام کیے تھے, ان پر جیسے کہ ان کو نبوت دی, رسالت دی, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نشانیاں بھی دی, نشانیاں دے کر, معجزے دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. تو وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے تھے جو کہ ایک بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. ولو اور اگر نشاء ہم چاہتے, شاء یشاء سے لجعلنا ضرور بنا دیتے ہم منکم تمہاری جگہ ملائکتن فرشتے فی الارض زمین میں, یخلفون وہ جانشین ہوتے, خلف سے بنا یخلفون, خلفا یخلفو سے, یعنی آدھی اولاد انسان ہوتی اور آدھے فرشتے ہوتے, پھر وہ زمین میں تمہارے جانشین ہوتے. کیونکہ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو فرشتے بنا کر بھیجنا چاہیے تھا نبی کو. یعنی اگر ہم چاہتے, یعنی اور یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہم چاہتے تو تمہارے جانشین بنا کر فرشتوں کو اس زمین میں آباد کر دیتے. یا یہ کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہو, ایک دوسرے پر جو ہے تم خلیفہ بنتے ہو, جانشین ہوتے ہو, تو ہم فرشتوں کو بنا دیتے, ہے نا. یعنی اگر فرشتے زمین میں ہوتے تو اگر بندے ہوتے اللہ تعالیٰ کے, تو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتے فرشتوں کو, اور تم سے زیادہ وہ تمہارے جانشین ہوتے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَعِلْمٌ ایک علامت ہے, علم ہے, ایک علامت ہے, لِلسَّاعَةِ قیامت کی. فَلَا تو نہیں تَمْتَرُنَّ ہرگز بھی تم شک کرو. امترا یمتری سے لا تمترن, شروع میں لا ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ ہے, تو مطلب ہرگز بھی نہیں تم شک کرو بیہا اس کے بارے میں. فَاتَّبِعُونِی اور پیروی کرو میری, اتبع یتبعو سے اتبعونی پیروی کرو میری, ہاذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم بات کر رہے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے نا. یہ پہلے بھی آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے, عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ان کا نازل ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر اس لیے کیا کہا گیا کہ تم شک مت کرو ہرگز بھی. ایک جگہ قرآن میں آیا نا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, یعنی ان کی موت سے پہلے ایک ایک اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے قیامت کے دن ان پر وہ گواہ ہوں گے. یعنی وہ جو ہے قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تو تم ان کے بارے میں شک مت کرو. ان کا آنا, پھر ان کا جو ہے دجال کا خاتمہ کرنا, اور پھر زمین کو یاجوج ماجوج سے پاک کرانا, یہ سب آخری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو ان کے بارے میں ہرگز بھی شک مت کرو, یعنی ایمان کا حصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. ولا اور نہیں, یسدنکم ہرگز بھی روکے تمہیں, سدا یسدو ہرگز بھی نہ روکے تمہیں, الشیطان شیطان, انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے. یعنی تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بارے میں شیطان نہ روکے. پہلے کیا کہا گیا کہ اطاعت کرو میری, یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, قرآن کو فالو کرو, اور یہی سیدھا راستہ ہے. اور ہرگز بھی شیطان تمہیں روکے نہ, شیطان تم پر غالب نہ آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہی ہوتا ہے نا کہ شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے, کہ ہم جو ہے قرآن کی طرف آتے ہیں, قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, اتنی ساری مصروفیات آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں, اتنی مصروفیات آتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے. یعنی ہم اس کے کہنے میں آ کر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سب ہر چیز کو پرائیورٹی دیتے ہیں اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہرگز بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا تمہیں, ہرگز بھی وہ تمہیں روکے نا, وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے, اس سے بچو. بس پورے قرآن میں شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, شیطان سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے شیطان سے, شیطانی لوگوں سے, شیطانی کام کرنے والوں سے, وسوسوں سے شیطان کے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.
ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.